ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے، شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے، ہم اس سے دور ہو گئے الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر ایک مسلمان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے ہر ایک کام کا، ہر ایک فعل کا پتہ ہے۔ وہ میرے اندر کے جذبات، احساسات کیا ہے، خیالات کیا ہے، اس کو بھی جانتا ہے، اور میرے ظاہر میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ سورۃ غافر کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ فرمایا کہ وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ چیزوں کو خوب جانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو محیط ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ مخلوق سے نظر بچا کر چوری چھپے کسی پر نگاہ ڈالی، یا کن آنکھوں سے دیکھا، یا دل میں کچھ نیت کی، یا کسی بات کا ارادہ یا خیال آیا، ان میں سے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں حقیقتاً یہ چیز اتر گئی تو انشاءاللہ یہ گناہ کے قریب پھر نہیں جائے گا۔ آج ہم کو اس بات کا جو ہے وہ یعنی پورا یقین نہیں حاصل ہوا، اور ہم اس بات کا دھیان حاصل نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم وہ راستے تو، وہ دروازے تو سارے بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دکھتی ہے گناہ کے وقت۔ لیکن کیا ہمیں خیال آیا ہے کہ ہمیں وہ دروازہ بھی بند کر دوں جس سے اللہ پاک مجھے دیکھتا ہے؟ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم ساتوں زمینوں کے تہہ میں بھی چلے جاؤ، وہاں بھی اللہ پاک دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ یہ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور گناہ کے پیچھے یعنی گناہ کے بعد نیکی کرو، اور نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور حسن سلوک، لوگوں سے حسن سلوک کیا کرو۔ تو دیکھو اس حدیث کے اندر فرمایا اتق اللہ، کہ تقوی اللہ تعالیٰ کے اوامر کو انجام دینا اور نواہی سے بچانا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ حیثما کنتا، اس کا مقصد یہ ہے خواہ اس جگہ تمہیں لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ کا دیکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ فی سرائرک وعلانیتک، کہ میں تمہیں ظاہر اور باطن میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تقوی ایک جامع کلمہ ہے جو تمام حقوق الہی کو شامل ہے، کہ تمام مأمورات کو کرو جن چیزوں کا حکم دیا گیا، اور منہیات سے بچو جن چیزوں سے منع کیا گیا۔ جو اس کو اختیار کرے تو وہ متقین میں شامل ہے، جس کو طرح طرح سے نوازا گیا ان للمتقین مفازا۔ متقیوں کے بارے میں کامیابی کا اعلان اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔
تو حدیث پاک کے اندر سب سے پہلی جو ہے یہ بات فرمائی کہ اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ انسان کو ہر حال میں تقوی کا حکم ملا ہے مگر اس سے بعض کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں فوراً معافی مانگ کر نیکی کا حکم دیا، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور کوتاہیوں کا ہو جانا وصف تقوی کے خلاف نہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ موجود تو رہتے ہیں مگر ان پر مواخذہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ محققین کے ہاں یہ حقوق اللہ جو صغائر سے متعلق ہے ان کے بارے میں کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے، تو اس صورت میں یہ السیئہ اس میں کبائر کو داخل رکھنا اور الحسنہ میں توبہ کو شامل کرنا مناسب ہے۔ بقیہ انسانی حقوق تو صاحب حق کے معاف کر دینے پر موقوف ہے الا بفضل اللہ۔ اچھا، اس حدیث میں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، کھلے چہرے سے پیش آنا، نیکی کرنا اور ایذا سے تکلیف سے اپنے ہاتھ کو باز رکھنا، لوگوں سے ایسا سلوک کرے جو اپنے متعلق پسند کرے تاکہ دل جمع ہو اور ظاہر اور باطن برابر ہو۔ اس وقت خفیہ تدابیر کرنے والوں سے محفوظ رہے گا، اور یہ چیز تمام بھلائیوں کو جامع اور خیر کی چوٹی ہے۔ اس نے خلق اچھے اخلاق کے متعلق بہت سے احادیث وارد ہیں۔ امام ترمذی شریف، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق بہت سارے روایات اکٹھی کی ہیں، تو وہاں اگر مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا اصلاح کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا دھیان نصیب فرما، ہمیں ہر حال میں تقوی نصیب فرما، یا اللہ گناہوں سے دور رکھنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، ہر وقت اللہ کا استحضار رکھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، اور اس کے لیے ٹائم دے، اور اس سوچ کو اپنے اوپر ہر وقت غالب کرنے کی جو ہے فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہر حال میں ہمیں ہمارے دل کے اندر یہ بات مستحضر ہو، تاکہ ہم گناہوں سے دور رہے۔ جب گناہوں سے دور رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر یقینی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے